بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بنی اسرائیل کے بارے میں جانیں گے۔ بنی اسرائیل کون لوگ تھے اور ان کا آغاز کس نبی سے ہوا؟ بنی اسرائیل کی تاریخ قرآن، تورات اور دیگر تاریخی کتب میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ یہ قوم حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے وجود میں آئی۔ بنی اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں کئی نبی بھیجے، لیکن ان کے اعمال اور رویے کی وجہ سے انہیں کئی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان 12 بیٹوں کی نسل سے بنی اسرائیل کے 12 قبائل وجود میں آئے۔ ان میں سب سے مشہور بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جو بعد میں مصر کے حکمران بنے۔ جب قحط آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان کو مصر میں بسا لیا۔ اس طرح بنی اسرائیل مصر میں آباد ہو گئے اور کئی سال وہاں خوشحالی سے رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی تعداد بڑھنے لگی اور مصر کی حکمرانی ایک ظالم بادشاہ فرعون کے پاس چلی گئی۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ فرعون نے انہیں غلام بنا لیا اور ان پر سخت مشقت مسلط کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کا پیغام دیا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون پر 10 بڑے عذاب نازل کیے، جن میں خون، مینڈک، جوؤں اور پانی کا خون میں بدل جانا وغیرہ شامل ہیں۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریائے نیل پار کرتے ہوئے مصر سے نکل گئے۔ جب فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بنی اسرائیل تو پار ہو گئے، جبکہ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ یعنی خاص غذا نازل کی۔ انہیں پانی کی قلت، آزمائشوں اور اپنی نافرمانیوں کی سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، لیکن بنی اسرائیل نے کئی بار نافرمانی کی۔ انہوں نے گائے کی پوجا شروع کر دی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت عذاب دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون نے بنی اسرائیل کو فلسطین میں داخل کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو ایک عظیم بادشاہت ملی اور یروشلم یعنی بیت المقدس کو دارالحکومت بنایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل اپنی طاقت کے عروج پر پہنچ گئے اور ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل اخلاقی اور دینی پستی کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو نظر انداز کیا اور نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی بار تنبیہ کی، لیکن وہ باز نہ آئے۔ 586 قبل مسیح میں بخت نصر یعنی بابلی بادشاہ نے یروشلم کو تباہ کر دیا اور بنی اسرائیل کو قید اور غلامی میں لے جایا گیا۔ بعد میں انہیں واپسی کا موقع ملا، لیکن وہ دوبارہ بدعمالیوں میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔
انہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا لیکن انہوں نے ان کی مخالفت کی۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور وہ قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ 70ویں عیسوی میں رومی بادشاہ ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے بنی اسرائیل کو برباد کر دیا اور مسجد اقصیٰ کو تباہ کر دیا گیا اور بنی اسرائیل کو پوری دنیا میں جلاوطن کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی اور نافرمانی کے نتائج کی بہترین مثال ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے تو عروج پر رہے، جب وہ نافرمانی اور سرکشی پر اتر آئے تو ذلت اور عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بنی اسرائیل کی غلطیوں سے سبق سیکھنے اور اپنے دین پر مضبوطی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔